فبأي آلاء ربكما تكذبان حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمات میں بڑے اختصار کے ساتھ سفینہ ختم نبوت فاتح قادیانیت فاتح مبالہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے پانی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. لیکن میں اس انداز میں گفتگو کروں گا جس انداز میں خطیب نہیں بلکہ ختم نبوت کا وکیل گفتگو کرتا ہے. مجھ سے قبل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پر ہوگا. میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتے ہیں میں اس کی تردید پہ بات نہیں کرتا. چونکہ میرا تعلق دارالعلوم دیوبند اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے. میں مناسب سمے کو دیوبندیت کی روشنی میں سفینہ ختم نبوت کی خدمات کو پیش کروں. اس کے لیے میں نے قائد تلاوت کی ہے محمد الرسول اللہ. ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے. میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے. محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ کے کوئی لگتا نہیں، رسول کو دیکھ کے کوئی لگتا نہیں. اس محمد اور رسول کے بنانے والے اللہ کو دیکھ کے کوئی لگتا نہیں. پیغمبر کی ذات کو خدا نے بلائق بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو خدا نے بلائق بنایا ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے. قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر نہیں آتا. دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ حدیث تمام باتوں سے اعلیٰ ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے نبوت کی ذات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، نبوت کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے. ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا. پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے. اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کی ذات کا انکار کر کے، نبوت کی بات کا انکار کر کے پیغمبر کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے اور پیغمبر کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. اور دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں اور مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں. میں سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے کہ جب بیمان شراب پیتا تھا، بیمان زنا کرتا تھا، بیمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بیمان انگریز کا ڈان ایجنٹ تھا. بہت سارے لوگ جن کے دل میں دین کا درد تو تھا لیکن دین کا علم نہیں تھا وہ کہنے لگے مولویت کو مرزے کی ذات پہ اعتراض نہیں کرنی چاہیے، مرزے کی بات پہ اعتراض کرو. ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا. مولانا محمد علی جھنجوی نے دیوبندیت کی طرف سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا قادیانی نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولویت کی ذات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے. اور دلیل کے طور پر نبوت نے پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا او مکے والو لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے پاس ایک مدت دراز گزاری، ہر وقت تم لی صادقۃ او کاذبہ، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا. مکے والے کہنے لگے جربنا کا غیر مرہ، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزما کے دیکھا
دیکھا ما وجدنا فیک الا صدقا، پر ہم نے تجھے محمد صداقت پایا. پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا. میرے نبوت نے پہلا خطبہ بتا دیا کہ پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے. قادیانی تیرے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے پہلے تیری ذات کو دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.